أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا صدق الله العظیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 65 تک ان 25 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند نبیوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام، ان 4 برگزیدہ شخصیات کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جد الانبیاء ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر موجود ہے۔ نمبر 2، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء اکرام کے مقابلے میں ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ ہے امامت الناس، یعنی لوگوں کی امامت۔ آپ کو امام الانس اور امام الناس بنایا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مراتب اور ان کے مقامات کو قرآن پاک میں جا بجا ذکر کیا ہے۔ تیسری بات، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبروں میں سے وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ جن کی مبارک دعوت کا آغاز خاص طور پر اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، اور گھر میں سے بھی اپنے قریب ترین رشتے سے ہوتا ہے۔ نمبر 4، ابراہیم علیہ السلام کے سفر ہجرت کو قرآن پاک نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے سورہ عنکبوت کے اندر۔ نمبر 5، ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور خاندان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء مبعوث فرمائے۔ نمبر 6، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے علاوہ بھی اس دنیا میں بہت سارے اقوام اور بہت سارے طبقات وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت، تقدیس اور حرمت کے قائل ہیں، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ نہ صرف عزت اور احترام کرتے بلکہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے، بلکہ اپنے اعمال اور اپنے افعال کو بھی منسوب کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور آپ کے طریقہ کار کی طرف۔ یہود، نصارہ، ہندو، یہ دنیا میں 4 بڑے طبقات ہیں، مشرکین مکہ، یہود، نصارہ اور ہندو۔ ان چاروں طبقات نے اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم کی طرف کی ہے۔ گویا یہ چاروں طبقے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت اور تکریم کرنے والے تھے،
بلکہ بعض حضرات نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہندوؤں کا ایک بت ہے جس کو برہما کہا جاتا ہے، جس کے ماننے والے پجاری اور جس کو ماننے والے جو خاص طور پہ ان کے بڑے رہنما ہیں ان کو برہمن کہا جاتا ہے۔ یہ برہما کہا یہ گیا ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے، اس برہما کو لفظ کو بگاڑتے بگاڑتے یا لفظ کو بدلتے بدلتے یہ یہاں تک پہنچایا گیا ہے، ورنہ اصل لفظ یہ ابراہیم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کا کردار اور آپ کی سیرت، اس کے حوالے سے پوری دنیا کے طبقات متفق ہیں۔ اس لیے جعلناک للناس اماما، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام مقرر کروں گا، ان لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ اور واقعی ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے جتنے بھی طبقات ہیں، جتنی بھی ملتیں ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ تمام کے تمام مذاہب ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے معترف ہیں اور شخصیت کے قائل ہیں، اور یہی امامت ہے۔ آپ کو پیشوا مانتے ہیں، آپ کو بڑے مانتے ہیں۔ جبکہ خاص طور پر اگر دیکھا جائے قرآن پاک کے انداز اور قرآن پاک کے اسلوب کو، تو قرآن پاک نے یہ بتلایا کہ مشرکین بھی دعوے دار تھے، یہود بھی، نصارہ بھی، لیکن ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، بلکہ وہ تو پکے ٹھکے مومن تھے۔ اور یہ بتا دیا اس دنیا میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا لوگ ہیں، ان میں سب سے زیادہ پکے اور مخلص اور سچے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے اعتبار سے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین کے نام سے جانا اور پہچان کروائی ہے اور تعارف کروایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے، ایک کا نام اسماعیل، دوسرے کا نام اسحاق، یہ مشہور و معروف ہے۔ ان دونوں کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر شخصیات کو پیدا کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب اور یعقوب کے بیٹے کا نام یوسف، لیکن یہ اکلوتے بیٹے نہیں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی بھی تھے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کے بھائی تھے، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب کے بیٹے یوسف، اور یوں سلسلہ آگے چلتے چلتے ہزاروں انبیاء اس لڑی میں مبعوث ہوئے۔ ادھر دوسرے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے فرد واحد، اکلوتی شخصیت، در یکتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بھی نبی ہی نہیں امام الانبیاء ہیں، آپ نبی ہی نہیں امام الانبیاء ہیں، اور آپ کا جو تعلق ہے وہ تعلق پوری کائنات کے لیے رحمت کا تعلق ہے، پوری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر ہونے کا ایک منصب اور تعلق ہے۔ بہرحال تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک مختصر سا تعارف اور پہچان۔ ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے اور یہیں پلے بڑے جوان ہوئے۔ اب یہاں پر آ کر کے دو آراء بن جاتی ہیں۔ ایک رائے ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا یا تارخ تھا، اور وہ آپ کے بچپن میں انتقال فرما گئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے پرورش پائی اپنے چچا آزر کے گھر میں۔ یہ ایک رائے ہے۔ اس رائے کا بنیادی مقصد اور بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کا والد مشرک نہیں ہو سکتا، بس یہ ایک فلسفہ ہے، اور اس فلسفے کے اوپر پوری عمارت کو کھڑا کیا گیا۔ دوسری رائے جو جمہور کی ہے اور جو اکثر طور پر محققین مفسرین کی ہے، اور جس پر قرآن پاک بھی شاہد ہے، احادیث مبارکہ بھی اس حوالے سے مطلب یہی بات ان سے ثابت ہوتی ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے وہی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، یا جو قرآن نے کہا ہے وہی درست ہے، کیونکہ اس کے متضاد احادیث میں موجود نہیں ہے۔ قرآن پاک میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد قرار دیا ہے، اور قرآن پاک نے اس کا تذکرہ
کئی مقامات پر کیا ہے، ایک دو مقام پر نہیں، کئی مقامات پر کیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ والد ہونا حقیقت ہے اور چچا ہونا ایک مجازی حیثیت ہے۔ اب اگر چچا کو والد کہا ہی جاتا ہے تو وہ حقیقت میں تو والد نہیں ہوتا، مجازن والد ہوتا ہے۔ العم کالاب، باپ کی طرح ہوتا ہے چچا، تو چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، یہ ایک مجاز ہے۔ لیکن یاد رکھیے حقیقت یہ ہے کہ کسی شخصیت کی نسبت اس کے والد کی طرف کی جائے۔ ہاں کبھی اگر اس کا والد اس کے چچا کو کہا جائے گا تو اس مجاز کے لفظ کے استعمال کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، بغیر وجہ کے یہ نسبت باپ کی چچا کی طرف کرنا، یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور قرآن پاک جیسے کلام میں، قرآن پاک جیسے الفاظ میں کہ جن کے اندر ایک ایک لفظ اپنے مفہوم اور اپنے معنی کے اعتبار سے انتہائی زیادہ فصیح اور بلیغ ہو، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں پر ایک لفظ جو کہ مجازن چچا پر بولا جاتا ہے، باپ کا لفظ مجازن چچا پر بولا جاتا ہے، اس چچا کو باپ کہا جائے بار 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 بار؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا، اور وہ وجہ قرآن پاک میں ہونی چاہیے تھی، لیکن قرآن پاک میں ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، احادیث مبارکہ میں بھی ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ ابھی میں نے نماز مغرب میں دوسری رکعت کے اندر سورہ لہب پڑھی، خیال آیا ابھی سورہ لہب میں جس شخص کا تذکرہ ہے، جس کے اوپر جس کے نام کے ساتھ اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، وہ حضور علیہ السلام کا سگا چچا ہے، لیکن قرآن پاک نے اس شخص کو نہ باپ کہا نہ چچا کہا۔ یہ اتنا حقیر شخص تھا کہ دعوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کرنے کی بنیاد پر، آپ کو پتھر مارنے کی بنیاد پر، آپ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی بنیاد پر اس کی نسبت ہی حضور سے کاٹ دی، اس کی نسبت ہی، کیونکہ یہ حقیقتاً چچا اپنا باپ نہیں تھا، چچا تھا، تو چچا کو یہاں باپ بھی نہیں کہا، چچا بھی نہیں کہا، اس قابل بھی نہیں سمجھا۔ اب وہ جو آذر ہے وہ چونکہ چچا نہیں معلوم ہوتا، وہ کوئی اور رشتہ دار معلوم نہیں ہوتا، وہ کوئی اور شخص معلوم نہیں ہوتا، قرآن پاک کے اسلوب اور انداز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سگا والد ہے، اس لیے قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کے ذکر میں ان کے بیٹے کا ذکر کرنا ضروری سمجھا کہ رشتے اور قرابت داریاں یہ اہم نہیں ہیں، اہم چیز ہے نسبت دینی، نسبت جسمانی اہم نہیں ہے۔ یہ اصل میں قرآن پاک سمجھانا چاہتا ہے، اس نسبت ایمانی اور روحانی کو سمجھانے کے لیے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ انہ لیس من اہلک۔ آپ غور کیجئے، فرعون جیسا بدبخت، اس کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ اہل ایمان کے لیے بطور مثال بیان کیا کہ ہم تمہیں دو عورتوں کی مثال دیتے ہیں، اہل ایمان کو دو عورتوں کی مثال دیتے ہیں۔ کن دو عورتوں کی؟ ایک بی بی مریم کی، دوسری حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ امرأہ فرعون ہے۔ یہ کیوں بیان کیا گیا؟ اس نسبت کو اس لیے بیان کیا گیا کہ جو نسبت ہے، دیکھیں نسبت ہے یہاں پر ان کے خامند کے ساتھ یا حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ جو نسبت ہے، اس نسبت کو دیکھیں تو حضرت مریم کا ایمان والوں کے ساتھ نسبت ایمانی ہے، حضرت آسیہ کی ایمان والوں کے ساتھ نسبت ایمانی ہے، حالانکہ اس کی خامند کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو حضرت نوح، حضرت لوط، ان دونوں کی بیویوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا یوں سمجھ لیں احاطہ کیا ہے، ایک جگہ پہ باپ کے ساتھ منسوب بیٹے کا ذکر کیا کہ یہ نسبت ایمانی نہیں تھی تو راندہ درگاہ ہو گیا، دوسری جگہ پر بیٹے کے ساتھ باپ کو ذکر کیا گیا، ابراہیم کے ساتھ ان کے والد کو، کہ نسبت ایمانی نہیں تو راندہ درگاہ، تیسری جگہ پر بھتیجے کے ساتھ چچا کو ذکر کیا گیا تو تبت یدا ابی لہب وتب، یہ بھی قریب ترین رشتہ، چوتھی جگہ پر بیوی کے ساتھ خامد کا ذکر کیا گیا تو خامد اگر نبی ہے اور بیوی صاحب ایمان نہیں تو فرمایا گیا کہ یہ راندہ درگاہ، کانت من الغابرین، یہ گمراہوں میں ہے، یہ فسادیوں میں ہے، یہ غرق ہونے والوں میں ہے،
کی پرواہ نہ کیجیے۔ اور ایک وہ ہے کہ جہاں پر اس کو متضاد بیان کیا گیا کہ خاوند کافر ہے، صرف کافر ہے نہیں بلکہ ابو الکافرین ہے، کافر ہے نہیں کافروں کا باپ ہے، کافر ہے نہیں بلکہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ اب اس کافر کی بیوی کو بطور مثال ذکر کیا گیا کہ دیکھو یہاں اس عورت کا اس عورت کے ساتھ کوئی دینی اور ایمانی اور روحانی تعلق نہیں ہے، یہ عورت اس کے مقابلے میں آسمان ہے اور وہ اس کے مقابلے میں زمین کی اتھاہ گہرائی۔ اس لیے یہاں یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ کبھی باپ کا ذکر کیا، کبھی بیٹے کا ذکر کیا، کبھی بیوی کا ذکر کیا، کبھی چچا کا ذکر کیا گیا۔ یہ کیوں کیا کہ اصل رشتے اور تعلق یہ دنیاوی نہیں ہے، اصل رشتہ اور تعلق کس چیز کا ہے؟ ایمان۔ اصل رشتہ کس چیز کا ہے؟ یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، اب ہم اس جملے کو جو ان جملوں کو جو اس آیات کریمہ میں بیان ہوئے ہیں ان کو جب پڑھیں گے، ان کے ترجمے پر جب غور کریں گے تو ہمیں بہت بہترین انداز میں یہ بات اور نکھر کر سامنے آ جائے گی کہ کتنے پیارے انداز سے ابراہیم علیہ السلام اپنے اس شخص کو جس کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہے ہیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی، یہ الفاظ کس قدر شفقت، مہربانی اور پیار اور ادب پر محفوظ ہیں۔ اور یہ ادب ایک بیٹا ہی باپ کے لیے کر سکتا ہے، کوئی اور بیٹا بھی نبی ہو، نبی بھی وہ جد الانبیاء ہو، ابو الانبیاء ہو، وہی کر سکتا ہے۔ ہاں جی، اتنی مہربانی اور اتنی پیار بھری اور اتنے نرم انداز میں گفتگو ایک بیٹا ہی باپ سے کر سکتا ہے۔ دیکھیے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کیجیے، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ صدیق صدقن سے ہے، اس صدق سچائی کو کہتے ہیں۔ صدیق وہ جو انتہا درجے کا سچا ہو، اتنا سچا کہ اس کے قول اور فعل میں تضاد ہو، جو بولتا ہو اسی پر عمل کرتا ہو، اور جو اس کا عمل ہو وہی اس کا قول ہو، یہ ہے صدیق۔ اور ہم اگر اسی لفظ کو جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور شخصیت میں اگر ٹٹولیں پرکھیں اور ذرا دیکھیں تو ہمیں اس لفظ کا کامل درجے کا بلکہ اکمل درجے کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ کرام میں صداقت نہیں تھی، یہ بات ذرا سمجھیے، تمام صحابہ کرام سچے تھے، لیکن جو صداقت کی انتہا تھی صحابہ کرام میں وہ حضرت ابوبکر میں تھی۔ ایسے ہی انہو کان صدیقا نبیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابراہیم ہی صدیق تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیق نہیں تھے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صدیق کہتے ہیں تو آپ نے تو نعوذ باللہ دوسرے صحابہ کرام کی توہین کر دی۔ بھائی قرآن پاک نے کہا صدیق النبیہ، آگے بھی ایک دو نبیوں کو کہا صدیق النبیہ، تو کیا یہ صدیق تھے باقی صدیق نہیں تھے؟ بھائی یہ مطلب نہیں ہوتا۔ کسی شخص کی کوئی خاص صفت اور وصف جو ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ صفت صرف اسی میں پائی جاتی کسی اور میں نہیں پائی جاتی، نہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے نمازی ہیں ان سب میں اچھا نمازی ہے۔ نمازی سارے ہیں لیکن اچھا یہ ہے، حاجی سارے ہیں لیکن ان سارے حاجیوں میں یہ اچھا ہے، یہ سارے کے سارے عالم ہیں، ان علماء میں سب سے اچھا عالم یہ سارے مفسر ہیں، ان میں سب سے اچھا مفسر یہ مبالغے کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا ابا جی آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں۔ ذرا ایک لفظ پہ غور کیجیے، یا ابتی، یا یہ لفظ یا ابی ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ یا ابی، اے میرے والد، لیکن یا ابتی تا کو کبھی کبھی اس لفظ کی انتہا میں یا آخر میں لایا جاتا ہے، اب کے لفظ میں تا کو لایا جاتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے اس طرح کا اب کے بجائے ابتی کا لفظ جہاں پر استعمال ہوتا ہے یہ عام طور پر وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر کوئی انتہائی پیار سے
ادب سے، احترام سے، جیسے ہم کہتے ہیں ابو جی، ادب سے، پیار سے کوئی لفظ جب استعمال کرتا ہے اس وقت لفظ استعمال کرتا ہے یا ابی نہیں، یا آباتی، یا یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا ابتی ایک دفعہ، پھر اگلی آیت میں، پھر اس سے اگلی آیت میں، پھر اس سے اگلی آیت میں 4 دفعہ کہا۔ یہ جو اتنا نرم انداز ہے، یہ جو اتنا باادب انداز ہے، یہ جو اتنا محترم انداز ہے، بیٹا ہی باپ کے لیے کر سکتا ہے۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ان چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جن چیزوں کے اندر سننے کی، دیکھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس تکلیف کو دور کرنے کی بھی صلاحیت ہے۔ تو بنیادی طور پر عبادت، بنیادی طور پر جو پرستش کی جاتی ہے وہ کیوں کی جاتی ہے؟ کہ یہ مالک ہے، یہ خالق ہے، یہ معبود ہے، یہ رازق ہے، جی، جس کی میں پوجا کر رہا ہوں، جس کی میں پرستش کر رہا ہوں، جس کے سامنے میں جھک رہا ہوں، یہی تو سب کچھ کرتا ہے، یہی تو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اسی لیے تو پوجا کرتے ہیں۔ پرستش کیوں ہوتی ہے؟ پرستش کی وجہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی پوجا کرو جس نے تمہیں پیدا کی۔ یوں نہیں کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی الہکم، جو تمہارا الہ ہے، کیونکہ الہ تو ہبل بھی لوگ اس کو کہتے تھے، لات کو بھی کہتے تھے، عزا کو بھی کہتے تھے، ود کو بھی کہتے تھے، سوا کو بھی کہتے تھے، یغوث کو بھی کہتے تھے، یہ سارے کے سارے الہ بنائے گئے تھے۔ اللہ پاک نے عبادت کی وجہ الوہیت نہیں قرار دیا، الوہیت میں تو یہ سب دوسروں کے بھی الہ ہونے کے قائل تھے، لیکن جب خالق کی بات آئے تو یہ دوسروں کو خالق نہیں سمجھتے تھے، دوسروں کو خالق۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنی پہچان اور تعارف کے لیے اس کلمے کا استعمال کیا جس کلمے، جس صفت کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا تھا، صرف اللہ پر ہوتا تھا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی پوجا کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، یہ ہے تخلیق۔ آگے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، یہ ساری صفات ہیں، یہ اوصاف سارے کے سارے اللہ کے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لات، عزا، حبل وغیرہ یہ سارے کے سارے یہ اولاد نہیں دے سکتے، حقیقتاً یہ بارش نہیں برسا سکتے، حقیقتاً یہ رزق نہیں دے سکتے، انہوں نے ہمیں نہیں بنایا، ہمارے آبا و اجداد کو نہیں بنایا۔ تو بات سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی الوہیت کو ذکر نہیں کیا، اپنی عبادت کے لیے، اپنے معبود ہونے کے لیے اپنی ان صفات کو ذکر کیا جو دوسرے نام نہاد الہوں میں نہیں موجود تھی۔ اسی لیے یہاں پر کہا گیا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ سے کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ آگے یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اللہ اکبر۔ ابا جی مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے پاس ہو جائیے، یعنی میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ اس آیت کریمہ میں کیا سمجھایا گیا ہے؟ اتباع کس کی کرنی چاہیے، بڑے کی یا علم والے کی؟ ہاں یہ ہے نقطہ۔ باپ دادا عمر کے لحاظ سے بڑے ہوتے ہیں، احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے، ان کا اکرام کرنا ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک حکم ہے، لیکن اتباع ان کی نہیں کرنی، اتباع ان کی نہیں کرنی۔ مطلب کیا ہے؟ ان کی عمر کے لحاظ سے ان کی اتباع نہیں۔ ہاں اگر وہ صاحب علم ہے تو پھر آپ ان کی اتباع کریں گے، اور اگر وہ صاحب علم نہیں، ان کا بیٹا پوتا پر پوتا صاحب علم ہے، ان کا کام ہے کہ وہ پھر صاحب علم کی اتباع کریں، وہ بیٹا پوتا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے اصل بات، یہ ہے وہ نقطہ جس کو آج ہم بھول گئے۔ آج دنیا کیا سمجھتی ہے؟ میں صاحب اقتدار، میں صاحب منصب، میں صاحب مال، میں صاحب عز و جاہ، میری اتباع ہونی چاہیے۔ جب میں کمیٹی میں بیٹھوں، جب میں کسی پریا میں بیٹھوں، جب میں کسی جرگے میں بیٹھوں تو میری بات کو فوقیت دینی چاہیے، اور ادھر سامنے ایک نکر پہ کونے پہ ایک صاحب علم آدمی بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جناب یہ شرعاً جائز نہیں ہے،
تو وہ صاحب اقتدار کہتا ہے نہیں، اس وقت منصب پہ میں بیٹھا ہوں، میری بات ہونی چاہیے، اس کی بات نہیں ہونی چاہیے، تو وہ اپنے آپ کو قابل اتباع سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے قابل اتباع صاحب علم ہوتا ہے، صاحب عمر نہیں ہوتا، صاحب مال، صاحب جاہ و جلال، عزت و مرتبہ نہیں ہوتا۔ اصل قابل اتباع یعنی علم کی اتباع ہے، عمر کی اتباع، بس یہ بات سمجھ میں آئے۔ آگے یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ تیسرا جملہ ہے۔ فرمایا ابا جی شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے، یعنی جو راستہ آپ نے اختیار کر رکھا ہے یہ راستہ شیطان والا ہے، لہذا اس راستے کو چھوڑ دیجیے۔ چوتھا جملہ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جی مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے، یعنی اس وقت آپ میں اور شیطان میں پھر کوئی فرق کیا مطلب مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، اس عمل سے آپ باز نہیں آئے، آپ کا خاتمہ اگر اس بات پہ ہو گیا پھر آپ میں اور شیطان کے ٹھکانے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، معنی یہ ہے آپ کے اور اس کے مقام میں کوئی فرق، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم، تمہارا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ یہ آپ اندازہ کیجئے حضرت ابراہیم اپنے والد کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تو جہنمی ہے، تو لعنتی ہے، تو یوں ہے، تو یوں ہے، تو یوں ہے، نہیں، ایک بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ابا جی ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو کچھ دے نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں دور کر سکتے، اس کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی پوجا کرنا تو شیطان کی پیروی ہے، اور شیطان کی پیروی کرنا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ابا جی میں صاحب علم ہوں، آپ صاحب علم نہیں ہیں، آپ کا کام ہے کہ آپ صاحب علم کی پیروی کریں۔ اور پھر آخری بات کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا جی یہ جو آپ کا طرز اور طریقہ ہے یہ خطرناک ہے، اس طریقے اور طرز پہ آپ چلتے رہے اور آپ کا خاتمہ اسی پر ہو گیا تو پھر آپ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے جیسا کہ شیطان نہیں بچ سکتا۔ اس لیے میری دردمندانہ گزارش یہ ہے بادب ہو کر کے احتراماً عرض کرتا ہوں کہ ابا جی اس راستے کو چھوڑ دیجئے، یہ اتنا ادب اور اتنا احترام اور اتنا پیارا انداز بیٹا باپ سے کر سکتا ہے۔ اگلی بات قال راغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، اب دھمکی دیکھیے، باپ بیٹے کو دھمکی دے رہا ہے، باپ بیٹے کو دھمکی دے رہا ہے، اور اس دھمکی کے نتیجے میں سمجھے گا اگر یہ چچا ہی ہوتے، اگر یہ آزر چچا ہی ہوتے تو اس دھمکی کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے لیے اگلا لفظ وہ ایسا بنتا نہیں تھا، اگلا لفظ ایسا بنتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، دیکھیے قال راغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، اس نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے، تو میرے معبودوں سے خداؤں سے برگشتہ ہے، لئن لم تنتهِ لأرجمنك وهجرني مليا، اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا، طویل مدت کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ملیہ ایک مدت طویل کے معنی میں، یعنی آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور دور چلے جائیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے، یا وہ آزر اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، جس کو ابراہیم اپنا باپ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے، اختلاف کو چھوڑیں، جس کو ابراہیم اپنا والد کہہ رہے ہیں وہ چچا ہے یا والد ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اس طرز عمل کو چھوڑا نہیں، کون سا طرز عمل کو؟ میرے معبودوں کو برا والا کہنے کا، تو پھر میں آپ کو سنسار بھی کروں گا اور میرا آرڈر یہ ہے کہ آپ مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ یہ دو جملے کہیں۔ اب اگلی آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام کا جواب ہے، یہ جواب سنیے، غور کیجیے اس پہ کہ کیا یہ ایک بھتیجا اپنے چچا کو کہے گا قال السلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سلام علیک، آپ پر سلام، آپ پر سلام۔ یہ دیکھیے توجہ کیجیے، قرآن پاک میں سورہ فرقان کے اندر آتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو ایمان والے ہیں، عباد الرحمن ہیں، ان کی صفات کو اللہ نے بیان کیا، ان میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ جب کسی جاہل سے ان کا مخاطبہ ہوتا ہے، یعنی کسی جاہل سے ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور جاہل جب ان کی بات کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ اپنی جہالت پر بضد ہوتا ہے، تو پھر یہ جو عباد الرحمن ہیں یہ مزید الجھنے سے، جھگڑنے سے، مناظرے کرنے سے اور لڑائی کرنے سے اجتناب کرتے ہوئے آخر میں کہتے ہیں اچھا بھائی تیرے لیے تیرا راستہ، میرے لیے میرا راستہ، میں کسی جھگڑے میں نہیں پڑتا۔
یہ سلامتی کے کلمات، یہ سلامتی کے کیا مطلب؟ سلامتی کے کلمات کا مطلب یہ کہ وہ امن کی حالت میں علاجگی اختیار کرتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ سلامتی کی دعائیں دے کے جاتے ہیں، نہیں، بلکہ امن کی حالت میں علاجگی اختیار کرتے ہیں۔ اصل مفہوم یہ، اگر وہ مفہوم وہاں پر آپ سمجھ گئے نا تو یہاں پر بھی وہ مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہہ رہے ہیں، یہ چچا کو کہہ رہے ہیں کہ سلام علیک، جناب میں اس پہ کوئی آپ سے جھگڑنا نہیں چاہتا، کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتا، آپ کا اپنا نظریہ، آپ کی اپنی سوچ، میری جو ذمہ داری تھی میں نے اس کو ادا کر دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام بجائے اس کے کہ یوں کہیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، سلام علیک، میں بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں آپ سے علاجگی اختیار کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ اس بحث و مباحثے سے الگ ہونا چاہتا ہوں۔ استغفر لک ربی، اور یہ بھی کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، یہ وعدہ کیا ہے۔ اور اس وعدے کا یاد رکھیے بنیادی طور پہ مقصد اگر آپ دیکھیں، کوئی یہ فرد یہ کہے کہ جناب ایک مشرک کے لیے استغفار کیسے ہو سکتا ہے، تو یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام یہاں پر استغفار کر رہے ہیں، استغفار کا وعدہ کر رہے ہیں زندہ آدمی سے، کس سے؟ اور یہ وعدہ ابراہیمی ہے، اور وعدہ ابراہیمی یہ ایک پیغمبر کا وعدہ ہے اور کسی شخص کی زندگی میں اس کے لیے وعدہ ہے، تو یہ استغفار ان کی طرف سے ہونا یا کرنا یا کیا جانا یا اس کا وعدہ کرنا یہ درست ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ ہاں جب ابراہیم علیہ السلام کو فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، اپنا وعدہ جب انہوں نے پورا کر لیا یا پورا کرنے کے لیے انہوں نے کلمات استغفار ادا کیا اپنے والد کے لیے، پھر جب انہیں کلیئر ہو گیا، جب معلوم ہو گیا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، کفر پر ہوا ہے، فلما تبین له انه عدو للہ، جب ان پر یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہی ہے، وہ اللہ کا قریب نہیں بنا، اللہ پر ایمان لانے والا نہیں بنا، تو پھر تبرأ من، ابراہیم علیہ السلام نے اس استغفار سے کیا کر دیا؟ برات کا اظہار کر دیا یا اعلان کی اختیار کر دی۔ اب انہوں نے استغفار اس کے بعد نہیں کیا۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، یعنی وہ میری زندگی میں اول تا آخر مہربانیوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں۔ اور یہ جملہ وہ ہے کہ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں تو واقعی دیگر انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں ان کی زندگی میں ان کے لیے اللہ کی طرف سے کتنی مہربانیاں ہیں، کیسے کیسے انمول قسم کے اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں، اور ایسے ایسے انمول فیصلے کہ جو دوسرے انبیاء کی زندگیوں میں شاید ہمیں نظر نہیں آتے۔ بڑھتے شعلوں میں جنت کے میوے کھانا، اللہ اکبر۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور اپنے پروردگار کو ہی کو پکاروں گا، اس کے سوا کسی اور کو نہیں پکاروں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ یہاں یاد رکھیے عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ، عَسَىٰ کا معنی امید ہے کا ہے، لیکن اس امید کو یقین کے لفظ سے تعبیر کریں گے آپ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلمات کس کے ہیں؟ نبی کے ہیں۔ کس سے ہیں؟ تو یاد رکھیے نبی کے لیے جب یہ الفاظ قرآن پاک کہتا ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یقین۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، آپ نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، وہاں معنی کیا کریں گے؟ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ لے جائے گا؟ نہیں، یقیناً آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر لے کے جائے گا۔ مقام محمود ہے ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہوا، جس کا صحیح حدیث سے ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے عصا کا لفظ نبوت کی طرف جب منسوب ہوگا یا الہ کی طرف، اللہ کی طرف منسوب ہوگا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ یقین۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میں یقین کرتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے پکار کر کبھی محروم نہیں ہوا یا نہیں ہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے ان سے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا۔
دیکھیے ایک طرف کتنی آزمائشیں، ان تمام تر آزمائشیں کیا ہیں؟ باپ کی طرف سے گھر سے نکالے جانے کی دھمکی، نہ صرف دھمکی بلکہ نکال دینا، وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ نمرود کے ساتھ باعث و مباحثہ اور اس کی طرف سے اذیت دینے کا ہر حربہ بلکہ انتہا کر جانا، پوری قوم کا آپ کی مخالفت پہ کھڑے ہو جانا، آپ کے ماننے والے صرف دو لوگ، ایک آپ کی بیوی، ایک آپ کا بھتیجا، دو لوگ صرف آپ کے ماننے والے، اور یہ تین لوگ بابل سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ انی مہاجر الی ربی، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ اب یہ تین لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں شام کے علاقے کی طرف، تو تین لوگ ہیں، لیکن پھر اللہ نے ایسا کیا ہے کہ اس ابراہیم سے، اس کی بیوی سے اللہ نے آگے جو سلسلہ چلایا ہے وہ سلسلہ برگزیدہ لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام کے تفصیلی ذکر کے بعد اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کیجئے، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے۔ اور وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے ان کو طور کی داہنی جانب پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔ تین آیات کریمہ میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور موسیٰ علیہ السلام کے اس تذکرے میں مجموعی طور پر چار باتیں کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ہم نے موسیٰ کو برگزیدہ، اور دوسری بات فرمائی گئی کہ رسول نبی بنایا، برگزیدہ بنایا، چنا ہوا بنایا، اور اپنا رسول نبی بنایا۔ دیکھیے پہلی بات جو ہے چنیدہ ہونے کی، یہ چنیدگی یا چننا دو معنی ہیں اس کے۔ ایک معنی مطلقاً اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر تمام انبیاء علیہ السلام مخلصین میں سے، اِنَّا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان سب کو چن لیا آخرت کی یاد دہانی کے لیے۔ گویا تمام انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ ہیں، چنے ہوئے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم اور آل عمران، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آل اور عمران کی آل، سبھی کو اللہ نے چنا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبوت انتخاب الہی ہے، یہ نبوت کسبی عمل نہیں ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ اس لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ ایک عمومی لفظ ہے کہ رسول سارے برگزیدہ ہوتے ہیں، لہذا موسیٰ علیہ السلام بھی برگزیدہ تھے۔ دوسرا معنی برگزیدگی کا خصوصیت کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے ساتھ گفتگو کے لیے، کلام کے لیے موسیٰ کو دنیا میں چن لیا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی کے ساتھ بات کی ہے، کلام فرمایا ہے، ایک دفعہ یا دو دفعہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو انہیں ہم کلامی کا شرف عطا کیا ہے وہ ایک دو بار نہیں بلکہ بارہا یہ شرف انہیں حاصل ہوا ہے، بلکہ اس شرف میں مزید تقویت پیدا کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال نے انہیں طور پہاڑ پر وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً 30 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پہ بلا لیا، اور ان 30 راتوں میں بارہا اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مزید 10 راتوں کا اضافہ کر کے 40 راتوں کا جو کوٹا ہے یا جو عدد ہے اس کو پورا کر لیا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ اس لحاظ سے برگزیدگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی کہ وہ انہوں نے سب سے زیادہ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اس لحاظ سے مخلص کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے کلام کے لیے ان کو چن لیا۔ یہاں اس
بات کے بعد اگلی بات کہ رسولا نبیہ، وہ رسول تھے، نبی تھے، رسول تھے۔ یہ دو لفظ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ رسول، ایک لفظ نبی۔ ان دونوں کے مفہوم اور معنی کو سمجھیے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نبی اسے کہتے ہیں جسے اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چنے اور اس کی طرف اپنی طرف سے، اس کے پاس اپنی طرف سے وحی بھیجے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ یعنی اللہ کی بات بتانے والا، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا، یہ نبی کہلاتا ہے۔ اور نبوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ افراد میں سے ایک وصف عام ہے۔ کیا معنی؟ یعنی نبوت کا جو منصب ہے یہ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے عطا کیا ہے، جو تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب افراد ہیں جنہیں اللہ نے اس منصب سے نوازا۔ لیکن ایک منصب ہے منصب رسالت۔ منصب رسالت کے لیے بہت سارے مفہوم اور معنی بیان کیے گئے ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ رسول اسے کہتے ہیں جسے کتاب یا صحیفے سے نوازا گیا ہو۔ لیکن اگر اس معنی میں دیکھا جائے تو پھر اس معنی میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں تقریباً 103 رسول معلوم ہوتے ہیں، جبکہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول ان کی تعداد تقریباً 300 کے قریب ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ رسالت کا جو منصب ہے وہ 100 افراد پر نہیں ہے، 300 پلس افراد پر ہے۔ اب اگر یہ معنی ہو تو پھر وہ کتاب اور اپنا صحیفے والی بات جو ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہو جائے گی۔ اب بعض حضرات نے پھر معنی یہ کیا ہے کہ رسول اسے کہتے ہیں جسے اللہ نے نئے احکامات، نئی شریعت دی ہو، اسے رسول کہتے ہیں۔ نئے احکامات اور نئی شریعت دی ہو اسے رسول کہتے ہیں۔ یہ بعض حضرات نے، بلکہ بہت سارے احباب نے یہی معنی لکھا ہے۔ لیکن اگر اس معنی کو بھی دیکھا جائے، اس معنی کے لحاظ سے ایک پیغمبر ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے نبی اور رسول دونوں کہا ہے، نبی اور رسول دونوں کہا ہے، حالانکہ بظاہر ان کے پاس کوئی نئی شریعت نہیں ہے، کوئی نیا قانون نہیں ہے، نئے احکامات نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے والد گرامی کے احکامات کو، انہی کے قوانین کو، انہی کی شریعت کو لے کے آگے بڑھے ہیں۔ تو پھر وہ رسول کیسے ہوں گے؟ حالانکہ قرآن نے تو ان کو رسول کہا ہے۔ اب اگر یہ معنی کیا جائے کہ رسول کہتے ہیں اس شخص کو، اس منتخب فرد کو جسے اللہ شریعت دیں، احکامات دیں، نئے مستقل احکامات اور شریعت دیں، اسے رسول کہتے ہیں، تو پھر اس میں یہ رسول شامل نہیں ہوں گے۔ اور یہ رسول جن کا تذکرہ اگلی آیات کریمہ میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ کے رہائشی لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے، حالانکہ ان کے پاس کوئی نئی کتاب نہیں آئی، ان کو کوئی صحیفہ نہیں ملا، ان کو کوئی نئی شریعت نہیں دی گئی، ان کو کوئی نئے احکامات نہیں دیے گئے۔ وہی احکامات تھے، وہی شریعت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہ فلسطین کے علاقے کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، انہی کی شریعت کو یہاں ان لوگوں تک پہنچانا اور ان پر نافذ کرنا یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ تو اب ان کے پاس نئی شریعت اور نیا قانون تو کوئی نہیں، پھر بھی یہ رسول ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بعض حضرات نے رسول کا معنی ہی یہ لکھا ہے کہ وہ منتخب فرد جو مخاطبین کے لیے، اپنے سننے والوں کے لیے نئی شریعت لے کر آئے۔ بذات خود وہ شریعت نہیں نہ ہو، لیکن سننے والوں کے لیے وہ بات کیا ہو؟ نہیں ہو۔ سننے والوں کے پاس اس سے پہلے شریعت نہ ہو، اس سے پہلے قانون نہ ہو، اس سے پہلے احکامات نہ ہو۔ اب یہ شخص ان کے پاس آئے اور انہیں احکامات سنائے، انہیں شریعت کے احکامات بتلائے، ان پر اصول دین جو ہے وہ واضح کرے، ان پر شریعت کے احکامات واضح کرے، تو یہ شخص بھی رسول کہلائے گا، حالانکہ بذات خود اس کے پاس کوئی نیا دین، نئی شریعت اور نئے قانون نہیں آئے، لیکن سننے والوں کے لیے نئے ہوں تو یہ رسول کہلائیں گے۔ تو اس لحاظ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول ہیں، کیونکہ قبیلہ بنی جرہم جو سب سے پہلے ان کے مخاطب تھے، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آئے، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آئے جو ان کو شریعت
اسلامیہ یا شریعت مصطفیہ سے پہلے کوئی بھی شریعت جس کو شریعت موسوی کہتے ہیں یا شریعت عیسوی کہتے ہیں وہ ان کے پاس لے کر آئے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بہت بعد آئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، تو لہذا اس وقت نہ تو شریعت موسوی ہے نہ شریعت عیسوی ہے، بلکہ وہ تو شریعت کون سی ہوگی؟ اس زمانے کی شریعت ہوگی، اور اس زمانے کی شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ گویا شریعت ابراہیمی وہاں تک پہنچانے والے خود ابراہیم علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ آپ کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس لحاظ سے رسول ہیں کہ انہوں نے شریعت اور اصول کو ان تک پہنچایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ رسول نبی تھے، یعنی ان کے پاس جو قوانین الہی آئے وہ قوانین الہی لوگوں تک انہوں نے پہنچائے۔ ان لوگوں کے لیے وہ قوانین بالکل نئے تھے۔ آپ دیکھیے بنی اسرائیل کے لیے وہ سارے کے سارے قوانین کیا تھے؟ نئے تھے۔ بذات خود بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب آئی، شریعت آئی، لیکن ان کے لیے نئے تھے، اس لحاظ سے ان کو رسول کہا جائے۔ چلیے تیسری بات فرمائی، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے ان کو طور کے دائنی جانب پکارا۔ یہ ایمن اگر اس کے دو معنی لیے جاتے ہیں، ایک معنی اس کا یہ ہے، ایمن کا معنی ہے داہنی طرف، اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے برکت والی۔ ایمن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برکت والی۔ یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ دائیں طرف، یعنی موسیٰ علیہ السلام جہاں موجود تھے وہاں سے دائیں طرف طور پہاڑ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے ان کو دائیں طرف طور پہاڑ کی طرف سے آواز دی، اور جیسا کہ آگے انشاءاللہ اگلی صورت میں تفصیل سے آئے گا کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام سفر مصر سے آپ کیسے جو ہے شعیب علیہ السلام کی بستی کی طرف گئے، اور پھر وہاں جب واپس آئے تو واپسی پر کیسے آپ کے ساتھ یہ سارے معاملات پیش آئے، یہ ساری تفصیل ہمارے سامنے آ جائے گی۔ چوتھی بات، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور باتیں کرنے کے لیے ہم نے انہیں نزدیک بلائی۔ چوتھی بات یہ اصل میں اسی کا حصہ ہے۔ چوتھی بات یہ، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہم نے اپنی رحمت سے انہیں ان کا بھائی ہارون بطور پیغمبر دیا۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ اگلی صورت میں تفصیل سے آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اللہ سے مانگا کہ پروردگار مجھے آپ میرے بھائی کو میرے ساتھ نبی بنا کر کے محفوظ کر دیجئے، بھیج دیجئے، تاکہ فرعون کے دربار میں جا کر کے میری زبان کی جو لکنت ہے وہ پریشانی کا باعث نہ بنے، اور وہ چونکہ فصیح اللسان ہے، وہ بڑے اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، تو وہ واضح طور پر موقف پیش کر سکیں گے، بات کر سکیں گے۔ اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے مانگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہارون علیہ السلام نبی بنے تھے، یا اللہ کا پہلے سے فیصلہ تھا، یہ بعد میں انشاءاللہ اس موقع پر تفصیل سے عرض کریں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اگلا تذکرہ ہے، اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجئے، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک کہ وہ وعدے کے سچے تھے۔ وعدے کے ایک ہے صدیق، ایک ہے وعدے کا سچا ہونا۔ صدیق وہ ہے کہ جس کے اندر کی کیفیت، جس کے قول و قرار، عمل اور کردار کی کیفیت ہی صداقت پر مشتمل ہو، اور صادق الوعد اس کو کہتے ہیں کہ بات کرے تو اس کو پورا کرے، یہ صادق الوعد ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی اس نے کوئی قول و قرار کیا اپنے قول و قرار پہ پکا اترا۔ اب یہ اشارہ ہے صادق الوعد سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بچپن کے اس واقعے کی طرف کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام انہیں ذبح کرنے کے لیے انہیں خواب سناتے ہیں، تو حضرت اسماعیل کیا کہتے ہیں کہ اے ابا جی فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، آپ کو جو حکم ہوا آپ وہ کر گزریے، سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ لہذا آپ اپنی جگہ پر لیٹ گئے اور آپ نے کوئی آہو بکا نہیں کی، کوئی شور شرابہ نہیں کیا، کوئی آہو فغانگ نہیں کیا، کوئی والد صاحب کو یہ نہیں کہا کہ اب چھوڑ دیجئے، اب مجھے جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ جو وعدہ کیا تھا اس کو منعن قب جو ہے وہ پورا کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا صادق الوعد، وہ اپنے وعدے کو سچا کر دکھانے والے۔ نمبر 2، یہی بستی جسے اب مکہ کہتے ہیں،
دنیا کا عظیم ترین شہر، اس مکہ کی آباد کاری میں حضرت اسماعیل اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا کردار ہے۔ جناب اسماعیل سے بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا اس مقام کو، اس جگہ کو اپنے حسن سیرت سے، حسن کردار سے آپ نے آباد اور شاد کرنا ہے، تاکہ یہاں آنے والا کوئی بھی فرد یہاں سے جانے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو آپ نے وعدہ کیا اور اس وعدے کو آپ نے ایسا پورا کیا۔ قبیلہ جرہم پہلے آیا اور اس کے پہلے چند لوگ آئے، پھر اور لوگ آئے، پھر اور لوگ آئے، جو آتا گیا وہ بستا گیا، وہ رہتا گیا، وہ آباد ہوتا گیا، کسی کو جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ کردار تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، جو صادق الوعد پہ پورا اترے۔ اگلی بات، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور آپ ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، ہمارے بھیجے ہوئے رسول نبی تھے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بذات خود مستقل بنیاد پر کوئی شریعت نہیں لے کر آئے، کوئی قانون لے کر نہیں آئے، کوئی کتاب، کوئی صحیفہ نہیں لے کر آئے، لیکن آپ نے حضرت ابراہیم کا جو دین تھا، وہ جو شریعت تھی، وہ شریعت قبیلہ جرہم پر اور ان نئی آبادی جو ہے ان تک پہنچایا۔ تو اس لحاظ سے آپ رسول نبی ہیں۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا وہ حکم کرتے تھے، اور اپنے پروردگار کے ہاں وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ تھے۔ دیکھیے آپ کی تعریف میں یہ بات کہی گئی کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان پر لازم ہے پہلے اپنی اصلاح کرے، اپنی اصلاح کے بعد سب سے زیادہ قریب ترین جو آپ کے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ آپ کے گھر والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریب ترین جو رشتہ دار ہیں انہیں ڈرائیے۔ یہاں پر بھی اسماعیل علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جد امجد کی بھی جو اللہ نے تعریف اور آپ کی شان بیان کی، وہ یہی بیان کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یعنی اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، اور جو نماز ہے یعنی بدنی عبادت کرنا، ایک مالی عبادت ہو گئی، ایک بدنی، یعنی گویا انسان اپنے مال کو اور اپنی جان کو اللہ کے لیے وقف کرے، یہی اصل بندگی ہے، یہی اصل میں کیا ہے؟ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ آدمی تھے، برگزیدہ تھے۔ ظاہر ہے اس لیے بھی خاص طور پہ یہ لفظ کہا گیا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو عجیب مشکلات میں ڈال کر کے اپنی زندگی کو جو ہے یہاں تک پہنچایا کہ یہ اب لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گئے، لوگوں کے لیے امام اور مقتدیٰ بن گئے، لیکن اس سے پہلے ان کی زندگی انتہائی کٹھن مراحل میں گزری ہے۔ اس لحاظ سے یہ اللہ کے پسند، جو آدمی جتنا زیادہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو رگڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کو نکھارتے ہیں۔ ہاں جی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ فرمایا کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، یہ بار بار آ رہا ہے کتاب میں یعنی قرآن میں، قرآن پڑھیے، قرآن کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیجیے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ توجہ کیجیے جی، ادریس علیہ السلام کس زمانے کے پیغمبر ہیں؟ یہ سمجھیے کہ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے۔ کتنا پہلے مبعوث ہوئے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ وہ نبی تھے جو بعثت کے اعتبار سے نبوت کے ان آخری افراد میں سے تھے کہ جن تک نبوت میں، جن تک پیغام الہی میں، جن تک وحی الہی میں صرف اذکار، دعوت، دعائیں اور یہ الفاظ آتے ہیں۔ قربت الہی کے اور بلندی درجات کے لیے جو مراتب تھے وہ مراتب ان کے سامنے آتے تھے اور یہ اپنی امتوں کو بتایا کرتے تھے، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد آہستہ آہستہ لوگ گمراہ ہوتے گئے۔ یہ پہلا دور تھا انسانیت میں جب لوگ گمراہ ہونا شروع ہوئے، ان سے پہلے کبھی گمراہ کوئی نہیں ہوا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کے بعد لوگ گمراہ ہونا کیوں شروع ہوئے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو مختلف صفات سے نوازا تھا۔ مثلا سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کا جو عمل تھا
وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ یہ جو خیاطی ہے، کیا مطلب کپڑے کی سلائی کا جو عمل ہے، یہ سب سے پہلے اس کی تعلیم حضرت ادریس علیہ السلام نے دی۔ یہ جو ہم دشمن سے اپنا دفاع، اپنے مال کا دفاع کرنے کے لیے اسلحہ وغیرہ بناتے ہیں، یا گر اور حربی اور جنگی جو تدابیر اختیار کرتے ہیں، ان تدابیر کا اختیار کرنے والے اور ان حربی اصولوں کو وضع کرنے والے وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ اس لحاظ سے حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں کے لیے بڑے محبوب تھے کہ لوگوں کو جینے کا اس دنیا میں شعار اپنا سلیقہ جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو سکھایا۔ اس لحاظ سے لوگ آپ کی بڑی قدر کرتے تھے، بڑا احترام کیا کرتے تھے، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو کچھ عرصے کے بعد آپ کے اسی احترام کے نتیجے میں لوگوں نے آپ کی مورتیاں بنانا شروع کر دی۔ تصویر سازی تو لوگوں میں پیدا ہو چکی تھی، اب وہ تصویر سازی کرتے اور آپ کی مورتی بنانا شروع کی محبت کی وجہ سے، آپ کی تصویر بنائی محبت کی وجہ سے۔ یہی محبت بعد میں عقیدت کا درجہ اختیار کر گئی، اور یہی عقیدت بعد میں عقیدے کا درجہ اختیار کر گئی، اور پھر لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، اور یہ پوجا جب انتہا کو پہنچ گئی اور ساری کی ساری قوم، ساری کی ساری انسانیت ہی سمجھ لیں اس پوجا پاٹ میں لگ گئی، تب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اب اس دوران کتنا عرصہ تھا واللہ اعلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ادریس کو نہایت ہی سچا نبی بنایا۔ کیا مطلب یہ کہ وہ خود لوگوں کو شرک کی طرف مائل کرنے والے نہیں تھے، یہ لوگوں نے جو شرک ان کے بہاف پہ کیا یا ان کی ذات کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا، یہ لوگوں کا قصور ہے، ان کا قصور ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یہ دوسری بات ہے۔ دیکھیے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 حضرت خضر علیہ السلام، نمبر 3 حضرت ادریس علیہ السلام، نمبر 4 حضرت الیاس علیہ السلام، یہ 4 نبی ایسے ہیں جو زندہ ہیں اور آسمانوں پر ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ روایت بڑی کمزور ہے، بڑی ہی اس پر تنقید ہے، بہت ہی زیادہ اس پہ نقص ہے۔ ایک روایت یا ایک فرد ان میں سے جو کہ بالکل واضح طور پہ موجود ہے، اور وہ ہے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی روشنی میں بھی، صحیح حدیث کی روشنی میں بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہیں، آسمان پر موجود ہیں۔ باقی 3 انبیاء وہ زندہ ہیں نہیں ہیں، ان کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں، کوئی قرآن کی آیت موجود نہیں۔ البتہ بعض لوگ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا معنی یہ کہ ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے زمینوں سے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ یاد رکھیے اس آیت کریمہ کا یہ معنی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو درجے کے اعتبار سے بلند درجہ عطا کیا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پیغمبروں میں سے فضل کیا ہے۔ من ذریۃ آدم، اولاد آدم میں سے ہیں، اور وممن حملنا مع نوح، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا۔ دیکھیے اولاد آدم میں سے ہیں، نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں یہ سوار ہوئے ہیں، یہ دونوں معنی درست ہیں۔ اولاً اولاد آدم میں سے ہیں، پھر نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بچ جانے والوں کی اولاد میں سے۔ اگلی بات وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اچھا پہلی جو قسم یہ قسم ہے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے والی جو قسم ہے وہ ادریس علیہ السلام تک آتی ہے، کہ ادریس علیہ السلام کی جو ادریس علیہ السلام کو جو ذریت قرار دیا وہ آدم علیہ السلام کی قرار دیا، اور پھر جو دوسرے انبیاء ہیں جن کا تذکرہ ہوا جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کی اولاد میں سے، دونوں باتیں درست ہیں۔ اب اگلی بات وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور پھر فرمایا کہ اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام، یہ ایک خاص لڑی، دوسری لڑی اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام، اور انہی کی اولاد میں سے آگے دیگر انبیاء علیہ السلام جن کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں ان انبیاء کا ذکر کر کے یہ اگلی بات کیوں کہی؟ اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی تو سجدے پہ گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔ یہ بات کیوں کی؟
اس کا جواب یہ ہے کہ صرف مختصر سے الفاظ میں سمجھے گا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا مشرکین مکہ کا، ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر یہود کا اور نصارہ کا جن کا تذکرہ وہاں پر ہوا، مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا. یہ سارے انبیاء کا ذکر کر کے اصل میں 3 بڑے فریق، ایک مشرکین مکہ، یہود اور نصارہ، ان 3 بڑے فریق کو یہ کہا گیا کہ تمہارے اجداد جن کی طرف تم اپنی نسبت کرنا چاہتے ہو وہ تو اللہ کی آیات کو سن کر گڑ گڑاتے تھے اور سجدہ ریز ہو جاتے تھے، اور ایک تم ہو کہ تمہارے سامنے آیات کریمہ پڑھی جاتی ہے تو تم انکار کر بیٹھتے ہو. تم کیسے ان کے متبعین ہو، کیسے ان کے پیروکار ہو، کیسے ان کے ورثاء ہو، کیسے ان کے ماننے والے ہو؟ یہی بات کہی گئی فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات.